اس کے بعد میں لانا چاہتا ہوں بات کو محمد علی جناح کے اوپر. وکیل تھا, دیانتدار وکیل تھا, اس کی دیانت کے اعتبار سے کسی کو آج تک کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا. مگر اس نے کیا کہا ذرا میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. صبر کے ساتھ بیٹھیں اور سنیں. حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے اندر تو اب یہ ہو گیا کہ اگر آپ اس کا ذکر کریں گے تو قانون آپ کے اوپر لگ جائے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ محمد علی جناح کے اقتباس کو اگر میں پڑھوں گا تو مجھے سزا نہیں ہوگی اور میرے اوپر FIR نہیں کٹے گا, کیونکہ جس کو انہوں نے کہی ہے یہ بات انہی کو میں بھی سنانا چاہتا ہوں. اور یہ محمد علی جناح صاحب نے آرمی اسٹاف کالج کوئٹہ میں 14 جون 1948 کو یہ بات کہی تھی. ذرا غور سے سنو اور میں انگریزی میں پڑھوں گا. انہوں نے کہا, جناح صاحب نے کہا کہ I want you to remember that the executive authority flows from the head of the government of Pakistan. کیا کہا؟ The executive authority flows from the head of the government of Pakistan. And therefore, any command or order that may come to you cannot come without the sanction of the executive head. This is the legal position. Do not forget. سنیں غور سے, do not forget. اور اس میں برا مت مانے, ہر چیز کا آج کل برا مانا جاتا ہے. قائد اعظم نے کہا do not forget that the armed forces are the servants of the people. It was قائد اعظم who said it. میرے اوپر مقدمہ نہیں کرنا. You do not make national policy. It was قائد اعظم who said it about SIFC. You do not make national policy. It is we, the civilians, who decide these issues, and it is your duty to carry out these tasks with which you are entrusted. یہ کراچی کے سب سے بڑے وکیل اور ہندوستان پاکستان کے سب سے بڑے وکیل نے یہ بات کہی. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سیکھیں گے کہاں سے. اگر عمران خان صاحب نے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو کہا ہے کہ پڑھو, تو کیا غلط بات کی؟ کمیشن آپ کا بنایا ہوا, کمیشن گورنمنٹ کا بنایا ہوا, کمیشن بھٹو صاحب کا بنایا ہوا, اور ایک دیانتدار آدمی جیسے حمود الرحمان نے اس کمیشن کی رودات سنی اور رپورٹ لکھی. اور ایسے لوگ 15-20 لوگوں سے تو میں آج بھی واقف ہوں جو زندہ ہیں, جو گواہی دیں گے کہ ہم نے کمیشن میں کیا کہا. آج بھی زندہ ہیں اور گواہی دیں گے. اس سے قبل کہ ساری چیزوں کو دفنا دیا جائے وہ بھی موجود ہیں جو گواہی دیں گے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ایک دیانتدار جج تھے اور ان کے بیٹے اس وقت فیڈرل شریعت کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, جسٹس حمید الرحمان. ان کے بیٹے چیف جسٹس ہیں فیڈرل شریعت کورٹ کے آج. تو لہذا بڑی آتھینٹسٹی کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں. اور اگر عمران خان نے یہ بات کی ہے کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو دیکھو اور پڑھو, اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک عام آدمی کے طور پر آپ کے پاس آیا ہوں اس معنی کر کے کہ قانون سے آپ واقف ہیں اور میرے اوپر قانون کا عمل درآمد ہوتا ہے. البتہ آپ لوگوں نے جب ووٹ دیا تو مجھے چن کر مقننہ میں بھی بھیجا. جب مقننہ میں بھیجا تو پھر میں نے خود بھی تحقیق کی کہ کون سا قانون عارف الوی تم چاہو گے کہ تمہارے اوپر بھی لاگو ہو. اس حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک تو 6 چیزیں رکھنا چاہتا ہوں کہ میں کیوں قانون کی پاسداری کروں گا. میں بات اپنے آپ سے شروع کرتا ہوں تو میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ قانون کی پاسداری میں یہ کروں گا کہ میں ایک مسلمان ہوں. اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین میرے لیے قرآن کے اندر اعلان کر دیا, تو میں اپنے مذہب کی وجہ سے قانون کی پاسداری کروں گا. دوسری بات کہ اگر قانون ہوگا, قانون بننا ضروری ہے, تو میں قانون کی پاسداری کروں گا. تو لہذا قانون کا دائرہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب سے شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ کی بنیاد پر قانون کا دائرہ وسیع کیا کہ میرے نبی نے کون سا قانون اپنی زندگی میں پابندی کروائی اور کی. اس کے بعد صحابہ اکرام کی حدیثوں سے پتہ چلا کہ قانون کیا ہے, اور اس کے بعد پاکستان کا آئین, علامہ اقبال کی منزل, محمد علی جناح جو وکیل تھے انہوں نے پاکستان بناتے وقت جو وعدے کیے, اور میں پڑھ کر آپ کو سناؤں گا کیونکہ آپ وکیل ہیں. یہ بات بہت ساری ہوا میں ہوگی
मगर मैं जिनाह को कोट करना चाहता हूं कि वो मेरे शहर कराची का वकील था जिसने पाकिस्तान बनाया, लिहाजा उसको भूला नहीं जा सकता। तो मैंने आपसे ये कहा कि पहले तो मेरी मजहब का कानून, दूसरा कि कानून बना हुआ हो उसके ऊपर, मगर तीसरे कानून जो इम्प्लीमेंट भी होता हो, ऐसा कानून जो इम्प्लीमेंट ना हो, जो जिसको लाकानूनियत के एतबार से चलाया जाए, ऐसा कानून। मिसाल के तौर पर दहशतगर्दी का कानून बनाया दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए। दहशतगर्दों को तो छोड़ा हुआ है, उसकी फिक्र नहीं है। हर आम आदमी को के खिलाफ दहशतगर्दी का कानून लगाया जाता है। ये कानून कैसे चलेगा पाकिस्तान के अंदर? बहाना चाहिए लोगों के ऊपर जुल्म करने का। और मैं जब सदर था तो मैंने तो, मौजूदा सदर साहब ने तो बहुत सारे इस्तिस्ना ले लिए, मैं खुद अदालत में गया, मेरे ऊपर एटीसी कोर्ट के अंदर जुर्म लगा हुआ था कि मैं बंदूकें सप्लाई करता था, मैं बंदूकें सप्लाई करता था। और उस पर गवाही किसकी थी? पुलिस वाले की गवाही थी कि मैं खुद जाकर इस्तिस्ना से विड्रॉ किया। जब वो मेरे खिलाफ मुकदमा खारिज हो गया तो पीडीएम की हुकूमत ने दोबारा मेरे ऊपर मुकदमे का रिव्यू पे डाल दिया। तो लिहाजा कानून जो इम्प्लीमेंट हो इंसाफ के साथ। तीसरे, अगर कानून इम्प्लीमेंट भी हो और जजा और सजा ना हो तो वो कानून बेकार है। आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर ये जो कोशिश हमारी रही कि एहतसाब हो, वो एहतसाब के कानून जिस तरह से भी बने, सबको गलत इस्तेमाल किया गया। लिहाजा मैंने तो हिम्मत हार दी कि जब भुट्टो साहब आए, उन्होंने कहा 1200 लोगों को हम निकालेंगे, 303 लोगों को उससे पहले निकाला जा चुका था। हर हुकूमत आती है, नए लोगों को जिम्मेदार करती है। तो मैं फिर आखिरी बात आपसे कहता हूं कि फिर कानून वो बनता है जिसकी माशरे में कदर हो, माशरे के लोग नक्कू करें कि ये हराम का पैसा इसने कमाया है, इसके घर हम खाना नहीं खाएंगे। मेरे वालिद साहब उस घर नहीं जाते थे जहां हराम का पैसा हो। तो माशरे के ऊपर जिम्मेदारी है कि एक माशरती कानून की गिरफ्त में लोगों को लेकर आए। और आखिरी बात कि दिल के अंदर हया और शर्म हो। मुझे तो सबसे ज्यादा शर्म इस बात की भी रही कि मैं अगर करप्शन करूंगा तो मेरे ये दोस्त जो देरीना दोस्त है 26 साल के और 30-40 साल के, ये क्या कहेंगे कि बेशरम, तुमको हम ये समझते थे कि तुम करप्ट आदमी नहीं हो, तुम भी करप्ट निकल आए। तो कानून शुरू होता है इन सारी चीजों से, माशरे तक आता है। फिर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, क्योंकि आरिफ अलवी एक इंसान आपके सामने आया है, एक आम आदमी आया है, वो कानून को तलाश करता है अल्लाह के कानून की किताब के जरिए। तो उसके अंदर अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है तुहकुमु बिल अदल, के इंसाफ के साथ, अदल के साथ, हुक्मरान अदल के साथ रहेंगे। तुहकुमु बिल अदल, अल्लाह ताला फरमाता है कुरान के अंदर कि अदल के साथ रहो। फिर हजरत अबू बकर का कौल है, ये मैं इस वजह से आपको बताना चाहता हूं कि मेरी बुनियाद कानून के एतबार से क्यों है और मुसलमानों की क्यों है। सिर्फ पाकिस्तान का आईन नहीं, दुनिया के कवानीन बने हैं, दुनिया के कवानीन बने हैं। और किस बुनियाद पर बने हैं? और मैं आपको ये मिसाल दूंगा कि सुकरात के साथ क्या हुआ और इमरान खान के साथ क्या हो रहा है। तो जरा सब्र के साथ मेरी बात सुनिए कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हजरत अबू बकर ने यह फरमाया कि उन्होंने अपने नबी को ये कहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते सुना कि 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। जरा सुन लो गौर से, कौन 3 लोग हैं? जो कंजूस है, जो धोखेबाज है, और वो जो हुक्मरान बने और खयानतकारी करे, वो जन्नत में जाएगा नहीं। दूसरी बड़ी बात कि कानून के एतबार से सब बराबर हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल था कि अगर फातिमा भी कोई जुर्म करेगी तो उसके ऊपर भी कानून लगेगा। इससे बड़ा कोई कौल हो नहीं सकता पाकिस्तान के लिए कि कोई, हर शख्स कानून के अंदर बराबर हो। फिर कानून की बालादस्ती के हवाले से हाकिम और अवाम दोनों को जब धोखा होता है तो उसके ऊपर जन्नत हराम है हाकिम के ऊपर। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम जालिमों के ऊपर भी रहम करो, इसलिए कि उनको सही रास्ता दिखाओ। मैं ये चीजें आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि मजलूमों की आवाज और गूंज बढ़ती चली जा रही है। तो कहां से रास्ता पकड़ूंगा मैं, कहां से पकड़ूंगा और आप कहां से पकड़ेंगे? अब हुआ क्या, तारीख के अंदर हुआ क्या? कानून की तलाश, इंसान की तारीख बहुत पुरानी नहीं है, 10,000 साल, 8,000 साल, लिखी हुई तारीख 6,000 साल, उससे ज्यादा पुरानी नहीं है।
سب سے پہلے بڑے بڑے لوگوں نے جب انسان نے اکٹھا رہنا شروع کیا، انسانوں نے کہا کہ قانون بناؤ. جانوروں سے جب وہ الگ ہوا تو اس نے کہا قانون بناؤ. مائٹ از رائٹ، مائٹ از ناٹ رائٹ. جنگل کا قانون ختم کرو، انسانوں کا قانون بناؤ. اور یہ سائرس دی گریٹ کے حوالے سے یونان کے اندر سقراط نے قانون کی بات کی ہے. سقراط سے کسی نے پوچھا کہ جی قومیں کیسے بنتی ہیں، تو سقراط نے کہا قوم بنتی ہے تجارت سے. آج بھی وہی ایشوز ہیں، کوئی زیادہ بدلے نہیں. قومیں بنتی ہیں تجارت سے اور قومیں بنتی ہیں مشاورت سے، جمہوریت سے. تو کسی نے کہا سقراط صاحب کیا بس اسی سے بنے گی؟ اس نے کہا نہیں، قومیں بنتی ہیں انسانی جذبات سے. اس نے کہا تھائماس. پھر وہاں کی عدالتوں نے، آپ کو نام بھی نہیں یاد ہوگا، وہاں کے لوگوں نے فیصلہ کیا سقراط سے کہ تم نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہو. عمران خان کے اوپر کیا اعتراض ہے؟ نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہو. اور ٹھیکیدار نوجوان کے چند لوگ بن گئے ہیں نوجوانوں کے پاکستان کے، جو کہتے ہیں کہ نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں. سقراط کو پھر سزا دی گئی اس بات کی کہ تم نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہو، تو تم یا زہر پیو یا شہر سے چلے جاؤ، ملک بدر ہو جاؤ. سقراط نے فیصلہ کیا کہ ملک بدر نہیں ہوں گا. عمران خان نے کیا فیصلہ کیا کہ میں ملک میں رہوں گا، یہی مروں گا، یہی جیوں گا، میں ملک چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. اور سقراط نے زہر پیا. سقراط کا نام آج تک مشہور ہے، ہر کتاب کے اندر ملے گا. آپ ان کو جانتے ہیں جنہوں نے اس کے اوپر یہ فیصلہ دیا تھا؟ کسی کا نام آپ نے سنا ہے؟ تو یہ تاریخ کے اندر پورے کرکٹ پر ڈھیر ہو جاتے ہیں جو اس قسم کی لوگ بات کرتے ہیں. اس کے ساتھ پھر میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جمہوریت اور مشاورت، قرآن کے اندر مشاورت موجود ہے، ہر اعتبار سے مشاورت موجود ہے. ایس ایم ظفر صاحب آپ کے بڑے وکیل ماشاءاللہ انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. ان کی ایک کتاب ہے اسلام اور جمہوریت، اور اسلام اور جمہوریت کے اندر وہ اس ارتقاء کی بات کرتے ہیں. اور بہت ساری چیزوں کے اندر اجماع اس مسلمانوں کے درمیان کہلاتا ہے اجماع. لوگوں نے سب نے مل کر فیصلہ کر لیا، اور اجماع اتنا اسٹرانگ ہے کہ سارے فقہا اس کے بعد پھر بات نہیں کرتے، کہتے ہیں اجماع امت ہو گیا، یہ قوم اکٹھا ہو گئی. تو جب قوم اکٹھا ہو جائے جیسے مشرقی پاکستان کے اندر ہوئی تھی، ہمیں اس بات کی قدر کرنی چاہیے تھی، ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے تھی. کبھی کوئی کانکریٹ بات کسی کے ساتھ نہیں ہوئی، اور میں گواہ ہوں اس بات کو. کراچی کے شہر کے اندر چودھری، بڑے بڑے نام، چودھری خلیق الزماں، ظفر احسن لاری، اور نام آپ لیتے جائیے کراچی شہر کے. اگر ان کو دوبارہ زندگی مل جائے تو وہ سوچیں گے کہ کون سی غلطیاں نہ کریں. اگر ایوب خان کو دوبارہ زندگی مل جائے تو وہ بھی سوچے گا کہ کون سی غلطی نہ کریں. اب جو ارباب اختیار ہیں ان کے پاس موقع ہے، اپنے ماضی سے سیکھ سکتے ہیں. اب حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نہیں ہوئی تو کارگل کا ایک مثانیہ ہوا ہمارے ملک کے اندر. میں نے لوگوں سے پوچھا، دونوں کا پوچھا، آج سے 4 مہینے سے میں پوچھ رہا ہوں ارباب اختیار سے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھی؟ جن سے میں نے پوچھا انہوں نے تو نہیں پڑھی. پھر میں نے کہا کارگل کے اوپر بھی ریسرچ کر لو. دیکھو آدمی کو اگر پتا چلے کہ فلانی طرف گڑھا ہے اور لوگ گڑھے میں گر چکے ہیں تو میں احتیاط کروں گا. یہ کیا طریقہ ہے کہ آنکھیں بند کر میں انکار کروں کہ نہیں میں نے پڑھنا نہیں ہے؟ یہ جو مینڈیٹ ملا ہے یہ اجماع امت ہے، اس معنی کرتے سیاسی اجماع ہے، مذہبی اجماع نہیں ہے، سیاسی اجماع ہے. اسی قدر کرو، بات کرو، نہ کہ یہ کہو کہ سب لوگ گمراہ ہو گئے اور سوشل میڈیا گمراہ کر رہا ہے. اور عجیب معاملہ ہے کہ جو آپ کو غزہ کے اعتبار سے سوشل میڈیا پر ایمان ہے کہ غزہ کی تصویریں دکھاتا ہے، پاکستان کے اعتبار سے آپ کو الرجی ہے کہ سوشل میڈیا جھوٹ بول رہا ہے. اخبار سچ بولتے تھے، ٹیلی ویژن میڈیم آج سچ بول رہا ہے، آدھا سچ آدھا جھوٹ، پتہ نہیں کیا. میں تو دیکھنا بھی چھوڑ دیا، آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے. میں نے دیکھنا چھوڑ دیا کہ اس میں سچ ہے ہی نہیں کہیں، بلا وجہ آپ وقت اپنا ضائع کریں. اچھا، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ بند کر دو، آج بات نہیں کرو، ابھی بات مت کرو. وہ محسن نقوی گئے انگلینڈ، اور کیونکہ میں کرکٹ کا شوقین ہوں تو جو ہمارے کرکٹ کے کھلاڑی وہاں کھیل رہے ہیں تو انہوں نے کہا بھائی ابھی بات ہی نہیں کرو، ورلڈ کپ ہو جائے پھر بات کرنا، ابھی تو بند کر دو. اچھا ورلڈ کپ ہو جائے گا، جو ہونا ہے غرق ہو جائے گا، کسی سے سوال بھی نہیں پوچھا جائے گا، ابھی بات مت کرو. تو سب سے بڑا کام یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کا منہ بند کر دیں. اس لیے آپ کا منہ بند کر دیں کیونکہ آپ سوال اٹھاتے ہیں، اور آپ کو کیا ضرورت ہے. وہ بیچارہ احمد کیا نام ہمارے احمد فرحات ہیں، اس
احمد فراد اس نے کیا ایک تقریر کی اور کیا کہا، بیچارے کو غائب کر دیا، 8-10 دن غائب رہا، مطلب اور اقبال بھی نہیں ہوتا۔ اچھا دنیا جانتی ہے، آپ نہیں کہہ رہے، دنیا جانتی ہے کہ کس نے اٹھایا، کیا کیا۔ یہاں اسٹیج پر بہت سارے لوگ ہیں جن کو اٹھایا گیا، جن کو ڈانٹا گیا، جن کے خلاف ظلم ہوا، جن کو مارا پیٹا گیا، مگر اقبال نہیں کرتا کوئی بھی کہ کس نے کیا۔ پھر وہ کہاں سے برآمد ہوا؟ ایک جھوٹ کے پیچھے بہت سارے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ وہ برآمد کہاں ہوا؟ آزاد کشمیر۔ اور آپ نے کہہ دیا یہ ہماری ٹیریٹری نہیں ہے۔ آپ تصور کریں کہ انٹرنیشنل کمپرومائزز میں، انٹرنیشنل پوزیشننگ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری ٹیریٹری نہیں ہے۔ وہاں ریجیم چینج آپ نے کر دیا، ایک نہیں 2 کیے۔ جب عمران خان کے فیور کی حکومت تھی وہاں پر اس کو گرایا گیا، پھر اس کے بعد انتخابات میں گرایا گیا، تو نتیجہ کیا ہوا؟ جب سیاستدان عوام سے رابطہ نہیں رکھیں گے تو وہاں جس انداز سے ریزسٹنس ہوا، خوف کرنا چاہیے نا، سیکھنا چاہیے۔ کہاں سیکھیں گے بھائی ہم؟ اگر کشمیر سے نہیں سیکھیں گے، آزاد جموں اور کشمیر سے نہیں سیکھیں گے، اگر جو پاکستان کے حالات ہیں اس میں نہیں سیکھیں گے، جو بلوچستان میں پریشانی ہے اس سے نہیں سیکھیں گے، کے پی میں جو پریشانیاں ہیں اس سے نہیں سیکھیں گے، تو سیکھنے کا کیا ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم کچھ نہیں سیکھنا۔ اچھا جی، میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک میں نے آپ سے ذکر کیا حمود الرحمان کمیشن اور کارگل کی رپورٹ کے حوالے سے، دوسرے میں کہتا ہوں کہ مینڈیٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی، پھر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہر چیز جب ہم قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، رول آف لا، تو اس کے اوپر قانون معیشت کا بھی چلتا ہے۔ یعنی فارن انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آئے گا جب تک لوگوں کو یقین نہیں ہو کہ آپ ریکارڈنگ ہم پر نہیں کر دیں گے۔ ریکارڈنگ میں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے انٹرنیشنل لا سے ہٹ کر کس نے کرایا؟ یہ بھی میں کھل کر آپ کے سامنے بتاؤں گا کس نے کرایا، مگر انٹرنیشنل لا کو چھوڑ کر آپ نے ایک فیصلہ دے دیا۔ قانون کی بالادستی نہیں تھی وہ، آپ نے فیصلہ دے دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نے، یہ 12 ملین یا 10 ملین کا جرمانہ پڑ گیا ہمیں، کچھ نہیں، ایک پیسہ نہیں آیا۔ اور دنیا ایسی ہے جو قانون کے پاس دنیا بھی نہیں چلتی۔ دنیا نے کیا فیصلہ کیا کہ جو ریکو ٹک کے جنہوں نے ٹھیکہ لیا تھا وہ 30 سال میں کتنے پیسے کماتے، پاکستان تم 30 سال کے پیسے دو۔ کمال ہے، کوئی فیصلہ، آپ وکیل ہیں، کسی عدالت، کوئی عدالت ایسے فیصلہ کر سکتی ہے، مگر ہو گیا۔ کیوں؟ آپ کے پیر نہیں ہیں، آپ کے گھٹنے نہیں ہیں، آپ انٹرنیشنلی بدنام ہیں، آپ کے یہاں جمہوریت نہیں ہے، آپ پامال کرتے ہیں سب چیزوں کا، آپ ظلم کرتے ہیں۔ آپ نے عورتوں پر جس طرح سے ظلم کیا، آپ نے بچوں پر جس طرح سے ظلم کیا۔ میں پاکستان کے لیے دعا کرتا تھا، اچانک جناب غزہ کا معاملات شروع ہوئے تو میں شرمندہ ہوا اپنی ہی نظروں میں اللہ تعالیٰ سے میں نے پہلے غزہ کی دعا کرنی شروع کی اور پھر پاکستان کے متعلق۔ جو ظلم یہاں پر ہوا، آپ کو مشرف صاحب کے ماشاء اللہ نے اتنی تکلیف نہیں دی ہوگی جتنی آج، بغیر ماشاء اللہ کے آپ کو تکلیف، جتنا ظلم مشرف صاحب کے زمانے میں نہیں ہوا جتنا آج ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں لاہور گیا تو جعفری صاحب نے اور سب لوگوں نے مجھے بتایا کہ ایک عجیب ماحول تھا۔ کراچی نے شاید وہ ماحول نہیں دیکھا کہ ہر گھر میں ایک ایک چیز توڑی گئی، بار بار آ کر توڑی گئی۔ اگر بچے تھے گھر کے اندر تو خاص طور پہ وہ کون سا بٹ تھا جس نے گاڑیاں توڑ کر مشہور کیا اپنے آپ کو، گلو بٹ، تو پنجاب کے اندر، لاہور کے اندر خاص طور پر 4-4 5-5 مرتبہ گئے، ہر بچوں کے ہوتے ہوئے بچوں کو ڈرانے کے لیے ہر چیز، شیشے کی چیز توڑی۔ عمر ڈار کے یہاں اور ریحانہ ڈار کے یہاں میں گیا تو کرائے کا فرنیچر، یہ کروڑ پتی بزنس مین ہے، کرائے کا فرنیچر، پتا چلا جی 5 مرتبہ آ کر ہر چیز توڑ کر گئے۔ یہ کون کرا رہا ہے؟ کس کے پاس اتنی طاقت ہے؟ جن کو آپ نے طاقت دی ان کے پاس تو اتنی طاقت، ان کو تو جیلوں میں رکھا ہوا ہے، ان کو تو حکومت نہیں دی گئی۔ یہ جھوٹی طاقت، یہ کراچی سے جیتے ہوئے ایم کیو ایم کے لوگ، کوئی جیتا ہے یہاں سے کراچی سے ایم کیو ایم جیت سکتی ہے؟ ان کو وہاں بھیج دیا تو وہ کیا قانون بنائیں گے؟ وہ ایسی قانون بنائیں گے جو دھاندلی، جس کے ایم کیو ایم کے ظلم سے یہ شہر نکلا ہے، اب یہ مختلف انداز سے دوسرا ظلم کر رہے ہیں۔ پہلے وہ ہتھیار والا کرتے تھے، اب یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر وہی ظلم کر رہے ہیں۔ اچھا جی، میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو میں نے یہ کہا حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پر، اور میں آپ کے سامنے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، پہلے بھی کہی مگر پبلش نہیں ہوتی۔ میں نے یہ کہا کہ ہم سب لوگوں نے بہت ساری چیزوں پر پردہ ڈالا کیونکہ میرا ملک ہے،
मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया। मैं हसीना वाजिद साहिबा को मिला बाकू में भी, मैंने उनसे भी कहा कि हालात बेहतर हो सकते हैं। खैर जो उनसे बात हुई वो मैं यहाँ कह नहीं पाऊँगा, मगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि सिविलियन हुकूमत ने, मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ एक मामले पर भुट्टो साहब को, कि भुट्टो साहब ने हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पब्लिश नहीं की। उन्होंने पर्दा डाला कि हमारी फौज से जो गलतियाँ हुई होंगी उनको हम पब्लिश नहीं करते, उन्होंने पर्दा डाला। मगर आपने उनके साथ क्या किया? लटका दिया उसको। कितना जुल्म है कि सिविलियन हमेशा पर्दा डालते रहे। सिविलियन हुकूमतें जितनी आई हैं जिसके अंदर जो इंटरफेरेंस हुई उसके अंदर भी हर हुकूमत ने पर्दा डाला। पीटीआई ने पर्दा डाला, पीडीएम ने पर्दा डाला। आज भी सिविलियन हुकूमत मालकी करती है कि जो कुछ एजेंसीज कर रही हैं। तो मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ वकला को और 6 जजेस को जो खड़े हो गए। माशाअल्लाह, क्या बात है। जब उम्मीदें कम हो जाती हैं तो अल्लाह ताला एक रोशनी की किरण फिर से छोड़ता है। तो मैं 6 जजेस को तारीफ करता हूं और मुझे यकीन है कि वो भी खड़े रहेंगे और ये जो कानून की बालादस्ती है इसके ऊपर अमल कराएंगे। मगर अब मैं आगे आना चाहता हूं। मीडिया के हवाले से आप जानते हैं आपका मुंह बंद है, हर एक का मुंह बंद है। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरी ये बातें अगर पहुंचा सकें, क्योंकि एक ज़माना था जब मैं प्रेसिडेंसी में था तो कभी कभी कोई बात सुन लेता था, आ जाता था। अब वो इम्कान नहीं है। अब मैं हल की तरफ जाना चाहता हूं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये सारी बातें तो हो गई, क्या हो रहा है, क्या चाहते हैं हम, रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, और आखिर में हम खुलासा मैं पेश कर दूंगा कि हम 3 बातें क्या चाहते हैं। वेरी सिंपल। मगर एट द सेम टाइम मैं हल की तरफ जाना चाहता हूँ। अच्छा जी, पहला हल ये है, पहला हल सुनते जाइए, पहला हल ये है कि कोई हल नहीं मुमकिन जब तक आप स्टेक होल्डर्स को टेबल पर ना लाएं। स्टेक होल्डर्स, जमानी नहीं, मोहरे नहीं, पपेट्स नहीं, स्टेक होल्डर्स। और इस वक्त 2 सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। एक इमरान खान, क्योंकि उसको मैंडेट दिया है अवाम ने, ये फॉर्म 47 वाला मैंडेट नहीं है। मगर इनको भी अगर कोई लोग मैंडेट दे दें कि भाई जो तुम करोगे बात उसके ऊपर हम भी खड़े रहेंगे, तो वो भी बात कर सकते हैं। मगर स्टेक होल्डर्स टेबल पर नहीं हो तो फैसला नहीं होगा। मशरक़ी पाकिस्तान टूट गया, वो तो सबसे बुरी मिसाल है। ये पाकिस्तान खुदा ना खास्ता, मैं क्लेम करना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान टूट नहीं सकता, तोड़ने नहीं देंगे। जो तोड़ने आएगा उसके हाथ तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे। ये क्या बात हुई कि आप मुड़ मुड़ कर ये कहते हैं जी पाकिस्तान तोड़ना। ये वली खान बेचारे यहाँ हैदराबाद जेल में थे, हैदराबाद जेल में उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चल रहा था, और उस गद्दारी के जेल के मुकदमे में उन्होंने 40 पेज की एक रिपोर्ट लिखी, अपनी गवाही दी, और उसके अंदर कहा कि जी हम पाकिस्तान के गद्दार नहीं हैं, हम पाकिस्तान के बचाने वालों में से हैं। फैज़ अहमद फैज़ हैदराबाद जेल में गिरफ्तार थे, उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चल रहा था। ये तो बड़ा खुश है। मौलाना मौदूदी के ऊपर गद्दारी का मुकदमा चला, पता नहीं किसके ऊपर, ये इमरान खान के ऊपर गद्दारी का मुकाबला। एक ही मंतिक रह जाती है कि तुम मुल्क और कौम के गद्दार हो। और कौन सी आइडियोलॉजी जो आपने अपने जहन में बना ली है उस आइडियोलॉजी के गद्दार हो। कभी आपको 9 मई मिल जाता है खेलने के लिए, अब आपको हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट मिल गई है खेलने के लिए। कोई हद है यार। क्या इमरान खान ने कहा है? इमरान खान ने तो ये कहा है कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ लो। आपकी हुकूमत की रिपोर्ट है, वो इमरान खान ने कहा पढ़ लो। क्या उसने गद्दारी की? उसके ऊपर गद्दारी का साइफर में उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चल रहा है। आप सब वकील हैं, ये बताइए। मिनिस्टर ओहदा हलफ उठाते हैं, क्या उठाते हैं? मिनिस्टर हलफ उठाते हैं कि जी अगर मुझे कोई राज की बात पता चले मैं पब्लिक नहीं करूंगा बगैर प्राइम मिनिस्टर के पूछे हुए, बगैर प्राइम मिनिस्टर के पूछे हुए। प्राइम मिनिस्टर क्या हलफ उठाता है कि जो चीजें मुझे पता चलेंगी वो मैं अवाम को वो बात बताऊंगा जिसमें मैं समझता हूं कि अवाम के फायदा होगा, अवाम के हक में। मैं समझता हूं, कोई सेक्शन ऑफिसर नहीं, कोई फॉरेन मिनिस्ट्री नहीं, कोई सेक्रेटरी नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर का फैसला है। और अगर इमरान खान ने फैसला किया कि कोई बात कहनी है तो उसने हलफ उठाया कि मैं कहूंगा, उस हलफ के ऊपर आपने साइफर केस किया हुआ है इसके ऊपर। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि इन सारे हथकंडों के बाद पहली बात मैंने आपसे की कि स्टेक होल्डर, कोई डायलॉग मुल्क के अंदर बेहतरी नहीं आएगी जब तक बात नहीं करोगे। ये क्या जिद है कि ना दरगुजर कर पाते हो और कहते हो कि माफी मांग लो। अच्छा इतना ही बड़ा मामला है तो मुल्क को तो तबाह मत करो। अगर मामला सिर्फ माफी का ही है
میرا منطق ہے. معاملہ اگر صرف معافی کا ہے تو معیشت تباہ کر دو گے تم معافی کے چکر میں, تم ملک کو تباہ کر دو گے. غریب تر ہوتا جا رہا ہے, اس کو تباہ کر دو گے کیونکہ معافی نہیں مانگی. یہ اپنی انا کہاں پہنچ گئی ہے کہ صرف معافی. دوسرا یہ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آدمی بیلکنی پر جائے, آدمی پرندوں کی طرح برڈز آئی ویو لے کے حالات کیا ہیں. اتنی جسارت تو کرو, اتنی عقل کا استعمال تو کرو کہ اوپر سے دیکھو تو صحیح کہ حالات کیا ہیں, پڑوسی کیا کہہ رہے ہیں, دنیا کیا کہہ رہی ہے, کتنی آپ کی بدنامی ہے. اور آپ گھوم کر یہ بات کہتے ہیں کہ جی جمہوریت ہائیبریڈ جمہوریت. ہمارا وزیر اعظم ایک بنا کاکڑ. بھائی ذرا سا ایک منٹ تھوڑی سی خاموشی, میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کروں گا چند منٹ بعد, ہے نا. تو وزیر اعظم بنا, وہ دنیا میں جا کر کہتا رہا کہ جی ہم ہائیبریڈ حکومت, ہم جمہوریت نہیں ہیں. بڑے فخر سے کہتا تھا. یار میرے ملک کو بدنامی کیا چلے گئے, ہر جگہ بیٹھ کر کہتا تھا یہ ہائیبریڈ حکومت ہے, ہم جمہوریت کے قابل نہیں ہیں. کیا اسکندر مرزا صاحب کی کتاب چھپی ہے ابھی خاور مہدی صاحب نے, اس میں اسکندر مرزا کہتا ہے 58 میں جب یہ صدر بنتے ہی پہلے دن دوسرے دن انہوں نے تقریر کی, انہوں نے کہا جی یہ ملک جمہوریت کے قابل نہیں ہے. کیوں جمہوریت کے قابل نہیں ہے؟ کیونکہ ان پڑھ ہیں. پہلے ہم چلائیں گے, اس کے بعد جب یہ سمجھ لیں گے تب جمہوریت آئے گی. اچھا اب تک آپ نے کیا کیا, 2,62,00,000 بچے باہر ہیں اسکولوں کے, آپ نے پڑھنے بھی نہیں دینا تاکہ جمہوریت آپ کی منطق سے جمہوریت کبھی آئے نا. تو لہذا میں کہتا ہوں برڈز آئی ویو, ذرا سے اوپر ہو کر سوچیں. تو تیسرے یہ کہ ماضی سے سیکھیں. اپنے کسی کو تو کہیں کہ ماضی پڑھ لے, اگر آپ نہیں پڑھ پاتے تو کسی کو کہہ دو بھائی کتاب پڑھ کے خلاصہ بتا دو مجھ کو. یہ تو ہو سکتا ہے نا, کتاب پڑھ کر خلاصہ بتا دو, میرے پاس وقت نہیں ہے, میں ملک کی دفاع کے اندر مصروف ہوں, کتاب پڑھ کے خلاصہ بتا دو. وہ بھی تیار نہیں آپ. تیسری بات یہ کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی ایک ڈیفینیشن اپنے متعلق ہے, اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ہم آپٹیمسٹ ہیں, ہم کبھی پیسمسٹ نہیں ہوئے. مگر اس وقت میں قیادت سے یہ اپیل کرتا ہوں, کہا گیا علی محمد خان صاحب, یہ سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں, میں قیادت سے اپیل کرتا ہوں کہ اس آپٹیمزم کے بیچ میں ایک پاسبلسٹ بنے, پاسبلٹیز کے اوپر توجہ دیں کہ کہاں سے راستے ملیں گے اور کہاں سے ہوگا. بغیر ریزسٹنس کے نہیں ہوگا, یہ مجھے معلوم ہے. محنت کیے بغیر نہیں ہوگا. اس کے بغیر نہیں ہوگا کہ آپ تیار ہو جائیں رول آف لا کے لیے. یہ رول آف لا کی جدوجہد نئی نہیں ہے, سقراط کے زمانے سے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک چل رہی ہے. آپ کا فرض بنتا ہے. تو پانچویں یہ کہ پولرائزیشن ختم کرے گا. کون ختم کرے گا؟ عمران خان نے پولرائز نہیں کیا ہے. یہ چور ایک طرف, یہ بدماش ایک طرف, یہ غاصب ایک طرف, یہ ظلم کرنے والے ایک طرف, یہ ظالم ایک طرف, اور ایک طرف قوم ہے. پولرائزیشن اس ایلیٹ کیپچر کی وجہ سے ہوا ہے جو کریم کھاتی رہی ہے اور غریب کو کچھ نہیں ملا, اور IMF کے ہتھ کنڈوں میں پھر اب پھنسیں گے ہم. تو لہذا پولرائزیشن ختم کریں. کون کرے گا؟ آپ ہی کی طرف سے ہوگا. تیسرے یہ کہ جذبات کو چھوڑیں. میں قرآن سے گواہی دے چکا ہوں, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے گواہی دے چکا ہوں کہ اگر مسئلہ پھنس گیا ہے تو درگزر کر کے آگے نکلو. قوم کا معاملہ ہے یار, قوم کو کیوں ٹانگ رہے ہو تم؟ قوم کا معاملہ ہے, درگزر کرو. صرف معافی کا ہی معاملہ ہے نا, انا کا معاملہ ہے. آگے چلو, معافی کرو, درگزر کرو, جو کرنا ہے کرو, مگر جوڑ کر چلو. معیشت بہتر نہیں ہوگی بغیر عوام کے مینڈیٹ کے. آپ نے دیکھ لیا کہ آزاد کشمیر میں کیا ہوا. آپ نے دیکھ لیا کہ وہی چوروں کو دوبارہ ٹرائی کرتے جاؤ, پہلی ٹرائی, دوسری ٹرائی اور تیسری ٹرائی, تو معاملات صحیح نہیں ہوں گے. اور پھر آخری چیز میری مشورے کی ہے, اور کوئی کاش یہ میری تقریر ان تک پہنچا دے, کہ پھر آخر میں پھر زوم ان کرو. میں نے کہا تھا اوپر جاؤ, اوپر سے دیکھو, ان چیزوں اسٹیک ہولڈرز کو بلاؤ, ساری چیزیں سیکھو, پھر زوم ان کرو کہ کہاں سے معاملہ ٹھیک ہوگا اور اس کے اوپر عمل کرو. تو لہذا میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک کیفیت یہ ہے کہ بیسٹ آلٹرنیٹو ٹو دا نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کیا ہوگا, اور ورسٹ آلٹرنیٹو ٹو نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹس کیا ہو سکتے ہیں. ورسٹ آلٹرنیٹو میں ملک کا حال بہت خراب ہے, غربت بہت بڑی ہوئی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. آرمی کی ریپوٹیشن کو نقصان پہنچایا ہے کرنٹ قیادت نے. آرمی میری بھی ہے. شہداء کو آپ کو یقین دلاتا ہوں, یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے. عارف الوی, عمران خان کا سپاہی, جب پریسیڈنسی میں تھا تو میں آپ سے قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہر شہید کے گھر پر میں تو گیا یا فون کیا. ہر شہید کے, لوگ جانتے ہیں, سینکڑوں کو میں نے فون کیا. ان کی بیویوں کے ساتھ, شہداء کی بیوی اگر فون پر بات کرتی تھی تو وہ روتی تھی اور میں روتا تھا.
अगर माँ बात करती थी, माँ रोती थी तो मैं रोता था। तो ये ठेकेदारी शहीदों की कैसे अचानक एक हाथ में चली गई? हम हैं जो शहीदों की कदर करते हैं, सबकी हम कदर करेंगे। और आखिर के अंदर मैं चाहता हूं कि एक चीज पर आप मुत्तफिक हो जाएं और मेरे साथ साथ इस गुफ्तगू के अंदर इसको क्लोज करें। मैंने आपको मसाइल बताए, मैंने आपको इश्यूज बताए, मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से हम इंसाफ चाहते हैं, मगर मैं क्लोज करना चाहता हूं कि कानून की हुक्मरानी कायम करो। पहली डिमांड, कानून की हुक्मरानी कायम करो। मेरे साथ कहें, कानून की हुक्मरानी कायम करो, कानून की हुक्मरानी कायम करो। इमरान खान को रिहा करो। ये दूसरी डिमांड, कानून की हुक्मरानी कायम करो, इमरान खान को रिहा करो। और तीसरी बात क्या है? क्योंकि रास्ता कहां से मिलेगा? मैंडेट वापस करो। कोई चारा नहीं, कोई ऑल्टरनेट नहीं, मुल्क को बचाना है, यही रास्ता है। ये कम अक्ली की बातें हैं कि बात ना करो, बात करने के लिए नफरे हैं। मैंने तो कई जगह पर यह कहा कि अगर मेरा जाती मामला होता तो मैं कहता नहीं बात करनी, नहीं बात करो। ये मेरा मुल्क है, इस मुल्क के लिए तो मैं जिल्लत अख्तियार करूं, मेरे साथ जो कुछ भी हो, उसके बावजूद मैं कहता हूं कि बातचीत का रास्ता अभी भी खुला हुआ है। कुछ नहीं बिगड़ा, बिगड़ा बहुत कुछ है, मगर ये रोना रोने की जरूरत नहीं है। मैंने तो ये कहा था कि चोरी चकारी की राख पर हम नहीं इमारत कायम कर देंगे। तुम जुल्म और ज्यादती करो, उसके बावजूद हम इंसाफ का निजाम लेकर आएंगे। इमरान खान बदला लेने वाला नहीं है, इमरान खान खड़ा है, वो किसी के साथ कोई डील नहीं करेगा जब तक कौम का मैंडेट वापस नहीं मिल जाता। तो इमरान खान को रिहा करो, पाकिस्तान जिंदाबाद।